9 مئی سال 1969 کی گرمیوں میں ایک ایسے خواب کو حقیقت بنانے کی تیاری ہو رہی تھی جس نے پوری انسانیت کو حیران کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کی دو عظیم طاقتیں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر سائنسی اور ٹیکنیکل برتری حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ اس مقصد کے تحت اپولو 11 کا آغاز ہوا، جس نے نہ صرف چاند پر پہنچنے کی انسانی خواہش کو حقیقت میں تبدیل کیا بلکہ زمین سے باہر کی دنیاؤں کے بارے میں انسان کے نظریے کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ اپولو 11 کا یہ مشن 3 بہادر ایسٹرونٹس کے سفر پر مشتمل تھا، جن میں نیل آرمسٹرانگ، بز آلڈرن اور مائیکل کولنر شامل تھے۔ آج ہم اس سفر کی کہانی سنیں گے جس نے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی اور انسان کو کائنات میں اس کی حقیقی جگہ کا احساس دلایا۔ اپولو 11 کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ سال پیچھے جانا پڑے گا، جب کولڈ وار اپنے عروج پر تھی اور دنیا کے سب سے بڑے ممالک امریکہ اور سوویت یونین ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ یہ مقابلہ صرف زمین تک محدود نہ تھا بلکہ اسپیس کی طرف بھی بڑھ چکا تھا۔ سال 1957 میں سوویت یونین نے اسپوٹنک نامی پہلا مصنوعی سیٹلائٹ اسپیس میں بھیج کر پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اس کے جواب میں امریکہ نے پروجیکٹ مرکری شروع کیا۔ سال 1961 میں سوویت یونین کے یوری گیگرین اسپیس میں جانے والے پہلے انسان بنے، جس سے امریکہ پر دباؤ بڑھ گیا۔ اس دباؤ کا جواب دیتے ہوئے امریکہ کے پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی نے ایک بڑا اعلان کیا کہ سال 1970 کے اینڈ تک امریکہ انسان کو چاند تک پہنچا کر رہے گی۔ اس چیلنج کو شروع کرنے کے لیے ناسا نے ایک بہت بڑا پروگرام شروع کیا۔ اپولو پروگرام کا آغاز ایک غمناک حادثے سے ہوا۔ اپولو 1 کا مقصد چاند پر مشن کے لیے ابتدائی تجربات کرنا تھا۔ 27 جنوری سال 1967 کو اپولو 1 کے سٹاف کو زمین پر ہی ایک سیمولیٹر میں کوچنگ کے دوران ایک زبردست آگ لگ گئی۔ وائٹ، گریسم اور چیفی اچانک کیبن میں آگ بھڑک اٹھی اور تمام سٹاف فوری طور پر ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ الیکٹریسٹی میں شارٹ سرکٹ اور تیز آکسیجن والے ماحول کی وجہ سے ہوا۔ اس حادثے نے ناسا کو حفاظتی اقدامات پر غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیا۔ اپولو 1 کے حادثے کے بعد ناسا نے اپولو 2 اور 3 کے منصوبے کو ڈیلے کر دیا اور ان میں ضروری تبدیلیاں کی۔ دونوں مشن پرواز کے قبل ہی ترک کر دیے گئے۔ ناسا کو ان مشنز کے دوران یہ سیکھنے کا موقع ملا کہ ان کے حفاظتی نظام میں کیا خامیاں ہو سکتی ہیں اور کس طرح ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اپولو 2 اور 3 ناسا کے لیے ایک اور موقع تھے کہ وہ اپنے نظام میں بہتری لا سکیں۔ ان تبدیلیوں نے ناسا کو مستقبل کے مشنز کی کامیابیوں کی بنیاد فراہم کی۔ اپولو 4، 5 اور 6 وہ مشنز تھے جنہوں نے ناسا کو اپولو پروگرام میں واپس لایا۔ ان مشنز میں کوئی انسان شامل نہیں تھے بلکہ یہ تجرباتی پروازیں تھیں تاکہ نئے راکٹ سسٹم اور کمانڈ موڈیول کو جانچا جا سکے۔ اپولو 5 کو اس مشن میں لیونار موڈیول کے بغیر انسان کو اسپیس میں بھیجا گیا اور اس کے انجن کا ٹیسٹ کیا گیا۔ اپولو 6 کے دوران اگرچہ مشن کامیاب رہا لیکن راکٹ کے انجن میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مسائل کو دور کرنا ناسا کے لیے ضروری تھا تاکہ انسانی مشنز کے دوران کوئی خطرہ نہ ہو۔ اپولو 7 ناسا کا پہلا انسانی مشن تھا جو اپولو 1 کے حادثے کے بعد دوبارہ انسانوں کو اسپیس میں بھیجنے کی پہلی کوشش تھی۔ اس مشن میں 3 ایسٹرونٹس تھے جن کے نام یہ ہیں۔ اپولو 7 نے ناسا کو ایک نئی امید دی۔ یہ مشن ایک بڑی کامیابی تھی جس نے ثابت کیا کہ ناسا دوبارہ انسانی مشنز کے لیے تیار ہے۔ اس مشن کی کامیابی نے مستقبل کے اپولو مشنز کے لیے بنیاد فراہم کی۔ اپولو 1 سے اپولو 7 تک کا سفر ناسا کے لیے ایک سیکھنے کا عمل تھا۔ ہر ناکامی نے ایک نئے سبق کی بنیاد رکھی اور ہر کامیابی نے ناسا کو چاند کی جانب ایک قدم اور قریب کر دیا۔ یہ وہ تجربات تھے جنہوں نے ناسا کو اپولو 11 کے عظیم کارنامے تک پہنچایا۔ دسمبر 1968 میں اپولو 8 کے کامیاب مشن کے بعد ناسا نے چاند پر اترنے کا حتمی فیصلہ کیا۔ اپولو 11 کی تیاری میں بڑے پیمانے پر منصوبہ بندی اور تجربات شامل تھے۔ ناسا نے ایک راکٹ تیار کیا جو اب تک کا سب سے طاقتور راکٹ تھا۔ اس کی ہائٹ 363 فیٹ تھی اور اس نے اپولو 11 کو اسپیس میں بھیجا۔ اس مشن کے لیے 3 بہترین ایسٹرونٹس منتخب کیے گئے: نیل آرمسٹرانگ، بز آلڈرن اور مائیکل کولنر۔ نیل آرمسٹرانگ اس مشن کے لیڈر تھے اور بز آلڈرن ان کے ساتھ قمری موڈیول میں اترنے والے دوسرے ایسٹرونٹ تھے۔ مائیکل کولنر کا کام کمانڈ موڈیول کو سنبھالنا تھا۔ ان تینوں نے کئی مہینوں تک مشن کی تربیت حاصل کی۔ زمین کے سائنٹسٹ اور انجینئرز نے ایگل نامی قمری موڈیول تیار کیا جو چاند کی سطح پر اترنے کے لیے خصوصی طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا، اور آخر کار وہ دن آیا جس دن اپولو 11 کو لانچ کرنا تھا۔ 16 جولائی سال 1969 کا دن تھا جب اپولو 11 نے اپنے عظیم سفر کا آغاز کیا۔ فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے راکٹ نے اپنی اڑان حاصل کی۔ راکٹ کے کئی مراحل میں کام کرنے کے بعد تینوں ایسٹرونٹ نے
مدار میں موجود کمانڈ ماڈیول میں اپنی جگہ سنبھالی۔ اس کے بعد ان کا سفر چاند کی طرف جاری رہا۔ اسپیس میں نیل آرمسٹرانگ اور بز آلڈرن سیٹلائٹ کے ایگل والے حصے میں چلے گئے، جبکہ مائیکل کولنز نے کمانڈ ماڈیول میں رہ کر ان کی مدد کی۔ 20 جولائی سال 1969 کا دن آیا جب دنیا بھر کے لوگ ٹیلی ویژن کی سکرین پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ زمین سے تقریباً 2,40,000 میل کے فاصلے پر ایگل نے چاند کی سطح پر لینڈنگ کی۔ نیل آرمسٹرانگ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے چاند کی سطح پر قدم رکھا اور تاریخ میں امر ہو گئے۔ ان کے الفاظ یہ تھے: یہ انسان کا ایک چھوٹا قدم ہے مگر انسانیت کی ایک عظیم چھلانگ ہے، دنیا بھر میں سنائی گئی۔ چاند کی سطح پر نیل آرمسٹرانگ اور بز آلڈرن نے مختلف تجربات کیے اور امریکہ کا جھنڈا لہرایا۔ انہوں نے چاند کی مٹی اور چٹانوں کے نمونے جمع کیے اور زمین پر سائنٹسٹ کے لیے اہم معلومات بھیجی۔ چاند پر تقریباً 21 گھنٹے گزارنے کے بعد نیل آرمسٹرانگ اور بز آلڈرن ایگل کے ذریعے کمانڈ ماڈیول میں واپس آئے، جہاں مائیکل کولنز ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تینوں نے اپنے واپسی کا سفر شروع کیا۔ 24 جولائی سال 1969 کو کامیابی سے زمین پر پہنچے۔ اپولو 11 کی کامیابی نے ثابت کر دیا کہ انسان اسپیس میں جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک سائنٹسٹ کی کامیابی تھی بلکہ پوری انسانیت کے لیے حوصلہ افزا پیغام بھی تھا کہ انسان ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اپولو 11 کا مشن سائنٹسٹ اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک نیا چیپٹر تھا۔ ناسا نے فیوچر میں آنے والے اسپیس مشنز کے لیے نہ صرف تجربات سے سبق حاصل کیا بلکہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی بنیاد بھی رکھی۔ آج اپولو 11 کے اثرات زندگی کے مختلف شعبوں میں نظر آتے ہیں۔ اس مشن کے بعد ہی ہمیں معلوم پڑا کہ یہ زمین کتنی چھوٹی ہے اور اسپیس، یہ یونیورس کتنا بڑا ہے۔ امید ہے آپ میری اس محنت کو بھرپور لائک کریں گے۔ ملتے ہیں ایسی ہی نیکسٹ امیزنگ ڈاکیومنٹری ویڈیو میں۔